سعدیہ صاحبہ، اس وقت آپ سے پہلے فاروق ستار صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ تو مرتضیٰ واب صاحب کے جو بیانات ہیں ان کو بھی وہ مسترد کر رہے ہیں. یہ جو ڈمپرز کا ایشو ہے اس پر بھی وہ سندھ حکومت کے اوپر ہی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، لیکن سندھ حکومت نے کسی متاثرہ فیملی سے پوچھا تک نہیں، نہ ان کو وزٹ کیا ہے. کراچی کے اندر آپ کے مطابق ہو کیا رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ایک تو پہلی بات یہ کہ نادر، میں پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ جو ڈمپر کے خلاف جو سیاست کی جا رہی ہے، یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، اور یہ ایک انتظامی جی معاملہ ہے جس کو سندھ گورنمنٹ ٹیک اپ کر رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے، مختلف جگہوں پر جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں سندھ حکومت کے نمائندے گئے ہیں، ان فیملی سے ملے ہیں. ہم نے سیاست نہیں کی، ہم نے مارکیٹنگ نہیں کی جیسے وہ گورنر صاحب جاتے ہیں اور پتہ نہیں کون سی سوسائٹیز کی جا کے جو زمین پہ موجود نہیں ہے ان کے بیچارے ان متاثرہ خاندانوں کو جا کر پلاٹوں کے فائلیں دے دیتے ہیں اور پھر وہ بیچارے رلتے رہتے ہیں. تو اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. فاروق اچھا ستار صاحب اور ایم کیو ایم اس پہ مسلسل سیاست کریں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، اس کو لسانی رنگ دے کر کہ یہ کوئی مہاجر پٹھان کا جھگڑا ہے. اب جو کل رات کو واقعہ ہوا ہے جس میں اس وقت 19 لوگ گرفتار ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ مطلب جی یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ بھی تو جو بیچارہ ڈمپر چلا رہا ہے وہ تو اس کا مالک ہے نہیں، وہ جو ڈرائیور ہے وہ تو ایک جی غریب آدمی ہے نا. آپ نے تو اس کی روزی پہ بھی لات مار دی ہے. اچھا پھر یہ ہاں کہتے ہیں کہ جی نہیں تو سندھ حکومت، سعدیہ جب صاحبہ، یہ سندھ جو آپ نے حکومت پلاٹس کی بات کی، گورنر صاحب کی بات کی، تو یہ آپ کے مطابق یہ جو فائلیں دی جا رہی ہیں متاثرہ فیملیز کو، وہ پلاٹس اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ جعلی فائلیں ہیں؟ جی وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. جو پچھلے خاندان کے پاس یہ گئے تھے اور یہ پلاٹ دے کے آئے تھے وہ حیدرآباد میں کوئی سوسائٹی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کراچی میں رہنے والا حیدرآباد کیا شفٹ کرا رہے ہیں گورنر صاحب؟ میرا سوال ہے یہ گورنر صاحب سے. اور وہ جس سوسائٹی کا ہے ابھی وہاں گراؤنڈ پہ زیرو، کوئی کام نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو مطلب یہ نہ دینے کے برابر چیز ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتائیں، یہ کہتے ہیں کہ جی سندھ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. دیکھیں سندھ حکومت اگر سنجیدہ نہیں جی ہوتی تو سب سے پہلی اے پی سی آل پارٹی کانفرنس سندھ گورنمنٹ نے بلائی تھی. شرجیل انعام میمن صاحب جو کہ ٹرانسپورٹ کے وزیر بھی ہیں اور سینئر منسٹر بھی ہیں، جی انہوں نے ہیڈ کی تھی. اور آپ کو یاد ہے فاروق ستار صاحب خود اس میں بیٹھے تھے اور انہوں نے ہنگامہ مچایا تھا کہ وہ جو ڈمپر ایسوسی ایشن کے محسود صاحب ہیں ان کو کیوں بلایا گیا ہے، وہ کون ہے. دیکھیں لیکن سعدیہ صاحبہ، یہ جو جس اے پی سی کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس اے پی سی کے بعد بھی تو مسائل حل نہیں ہوئے. کل بھی تو یہ ڈمپرز کا معاملہ، آگ لگانا، یہ ساری چیزیں تو ابھی بھی ہو رہی ہیں. تو وہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پھر دیکھیں انتظامیہ کہاں ہے، ٹریفک پولیس کہاں ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں بالکل انتظامی معاملہ ہے. اور جو ابھی 2 دن پہلے سی ایم صاحب نے میٹنگ کی ہے اسی حوالے سے، اسپیشلی کراچی کے جی روڈ ایکسیڈنٹس کے حوالے سے جو میٹنگ کی ہے، اس میں نئے قوانین کے امپلیمنٹ کا کہا گیا، جس میں امپلیمنٹیشن جو فوری طور پر ہو سکتا ہے اس پہ شروع کروا دیا گیا ہے کہ جو گاڑیاں ٹھیک ہے. فٹ نہیں ہیں وہ روڈ پہ نہیں چلیں گی. تقریباً 130 گاڑیاں ضبط کی ہیں سندھ حکومت نے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے. جو ہے جو ڈوپ ٹیسٹنگ کے لیے کہا گیا، کیونکہ ہم اور آپ عام طور پہ یہی بات کرتے ہیں نا نادر کے ڈرائیور نشے میں ہوتے ہیں، تو اسی لیے ڈوپ بالکل. ٹیسٹنگ کی بات جی کی گئی ہے کہ ڈوپ ٹیسٹنگ کی جائے، گاڑی کی رفتار کم کی جائے. میں بار بار اپنے شوز میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے اگر وہ خود نہیں کر رہی تو سندھ گورنمنٹ کے حوالے کرے. 2 آلٹرنیٹیو روٹس ہیں جو یہ ہیوی ٹریفک شہر میں داخل نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اور ڈائریکٹ M9 پہ ڈراپ کرے گی. ایک ہے لیاری ایکسپریس وے، آپ کو پتا ہے کہ میئر کراچی نے اس کے متعلق خط لکھا ہے. اور جی دوسرا ناردرن بائی پاس، اگر فیڈرل گورنمنٹ اس کو اپ گریڈ
نہیں کر رہی تو وہ ہمارے حوالے کر دیں, ہم اس کو اپ گریڈ کر دیں گے, اور ہم اس اچھا کو سعدیہ اس صاحبہ, اس میں alternative routes آخری سوال ایک لے لیں. فاروق ستار صاحب سے ابھی بات ہو رہی تھی, وہ کنالز کے معاملے پر کہہ رہے ہیں کہ آپ آن بورڈ ہیں, آپ سندھ کے عوام کے پیچھے جو ہے وہ چھپ رہے ہیں, لیکن اصل میں آپ ساتھ ہیں. ابھی آج پی ٹی آئی کی جانب سے قرارداد جمع کرائی گئی ہے قومی اسمبلی میں, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی اس قرارداد کو سپورٹ کرے گی یا نہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ آپ نے نادر پی ٹی آئی کی قرارداد پڑھی ہو تو اس میں صاف لفظوں میں جی لکھا ہے کہ جب 2024 میں آپ پڑھیں, اس میں لکھا ہے کہ سندھ حکومت ان کنالوں کے خلاف ہے, اور 2024 میں سے پیپلز پارٹی ان کنالوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, اور ان جی متنازع کنالوں کے پروجیکٹ کو روکنے کی بات کر رہی ہے. سی سی آئی کا اجلاس ڈیمانڈ کری. یہ پیپلز پارٹی کی قرارداد نہیں, یہ پی ٹی آئی کی قرارداد ہے. آپ قرارداد کی کاپی آپ کے پاس جی جی, ہوگی, آپ اس میں یہ پڑھ لیں. تو آپ اچھا, سپورٹ کریں گے اس اس کی قرارداد کو؟ نہیں, دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے 7 تاریخ کو قرارداد اسپیکر صاحب کے پاس جمع کرائی ہے, تو قومی جس اسمبلی. کی پہلی قرارداد ہے قومی اسمبلی میں, 7 تاریخ کو پاکستان پیپلز ہاں پارٹی کے ایم این ایز نے یہ قرارداد جمع کرائی ہے پیپلز پارٹی کے. تو ظاہر سی بات ہے, جو پہلے جمع کراتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے. ہم نے قرارداد جمع چلیں کرائی ہے, گورنمنٹ کو چاہیے اس کو ٹھیک ٹیک ہے. اپ کرے, اور اپوزیشن پی ٹی آئی اگر اس معاملے پہ ہمارے ساتھ متفق ہے تو وہ اس قرارداد کی سپورٹ کرے. اور دوسری بات نادر, ایک پوائنٹ اور, کہ آج پی ٹی آئی بہت وابیلا کر رہی ہے. جو سب سے بڑی گریٹر تھال کنال ہے اس 6 منصوبوں میں, وہ ان کے دور میں منظور کی گئی ٹھیک ہے. اور ان کے دور میں اس پہ کام شروع کیا گیا.